يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 1 مسجد نبوی بطور کمیونٹی سینٹر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی محض عبادت کے لیے مختص نہ تھی، بلکہ وہ ایک ایسا کمیونٹی سینٹر تھا کہ جہاں اصحاب صفہ بھی تعلیم پا رہے تھے اور جنگوں کی مشاورت بھی ہو رہی تھی. جنگی کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے جا رہے تھے اور روزمرہ کے معاملات میں لوگ آپ علیہ السلام سے مشاورت بھی کر رہے تھے. صحابہ کے ساتھ خوش طبعی بھی ہوتی تھی اور وعظ و نصیحت کی مجالس بھی ہوا کرتی تھی. وہ ایک عبادت گاہ بھی تھی اور وہاں سے سوسائٹی کی ویلفیئر کا کام بھی ہو رہا تھا. وہاں صرف مرد ہی نہیں بلکہ بچے اور عورتیں بھی عبادت کے لیے آتے تھے، اور یوں گھر کا ایک فرد نہیں بلکہ پوری فیملی مسجد کے ساتھ جڑ جاتی تھی. وہاں مہمان اور مسافر بھی آ کر رک جاتے تھے اور وہ ایک جیل کا کام بھی دے جاتی تھی. وہاں اعتکاف کے لیے خیمے بھی لگ جایا کرتے تھے اور لوگ آرام بھی کر لیا کرتے تھے. لہذا وہ کوئی ایسی مسجد نہ تھی جو محض نمازوں کے مخصوص اوقات میں کھلتی ہو اور بقیہ اوقات میں اس کو تالے لگ جاتے ہوں، بلکہ اس کے تو دروازوں کے کواڑ بھی نہ تھے، اور مدنی معاشرے کی جمیع دنیاوی اور دینی ضرورتیں اس مسجد سے پوری ہو رہی تھیں. نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد نبوی میں جا کر سو جایا کرتے تھے کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھے. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق آپ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر پر نہ تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا تو سیدہ نے بتلایا کہ ان کے اور شوہر کے مابین کچھ رنجش ہو گئی ہے اور وہ غصے میں گھر سے چلے گئے ہیں. آپ علیہ السلام نے کسی کو بھیجا کہ دیکھ کر آئیں کہ علی کہاں پر ہیں رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے بتلایا کہ مسجد میں آرام فرما رہے. آپ علیہ السلام مسجد میں گیا اور دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے پہلو سے چادر اٹھی ہے اور ان کے پہلو پر مٹی لگی ہے. آپ علیہ السلام نے ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور کہا کہ اے ابو تراب اٹھے. ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما بلا وجہ مستقل طور مسجد میں سونا مکروہ سمجھتے تھے. البتہ معتدل رائے یہی ہے کہ اگر مسافر 3 رات کے لیے اور مقیم کسی رات یا دن کے کسی حصے میں مسجد میں سو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. البتہ مسجد کو سرائے نہ بنا لیا جائے، یہ بات بھی درست معلوم ہوتی ہے. باقی مسجد کے خطباء، ائمہ، محسنین، خدام اور مدرسہ کے طلباء مسجد میں مستقل طور بھی سو سکتے ہیں، جیسا کہ اصحاب صفہ مسجد میں سو جایا کرتے تھے اور ان کی تعداد 70 کے قریب رہتی تھی. صفہ مسجد نبوی کے شمال مشرق کے سمت میں ایک چبوترا تھا کہ جہاں مہاجرین صحابہ رہتے تھے. ان کی تعداد 70 سے 200 کے مابین رہتی تھی اور وہ مسجد میں ہی سو جایا کرتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے 70 کے قریب اصحاب صفہ کو دیکھا کہ ان میں کسی کے پاس اوڑھنے والی چادر تھی تو تہبند نہ تھا، اور کسی کے پاس تہبند تھا تو اوڑھنے والی چادر نہ تھی. وہ اپنے ایک ہی کپڑے کو اپنی گردن کے ساتھ اچھی طرح سے باندھ لیتے تھے تاکہ ان کا سطر نہ کھل جائے. وہ کپڑا کسی کی پنڈلی تک پہنچ جاتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک آتا تھا. اصحاب صفہ میں حضرت سلمان فارسی، عمار بن یاسر، عبداللہ بن مسعود، ابو عبیدہ بن جراح، خباب بن الارت، بلال بن رباح، صہیب بن سنان، ابو ذر غفاری، ابو دردہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ شامل تھے. یہ ایک اعتبار سے بورڈنگ سکول تھا کہ جہاں رہائش تو فری ہی تھی، البتہ کھانا بھی فری مل جایا کرتا تھا. آپ علیہ السلام صاحب حیثیت صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق اصحاب صفہ کو کھانا کھلا دیا کریں. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اصحاب صفہ فقراء تھے اور آپ علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے کہ جس کے پاس 2 افراد کا کھانا ہے تو وہ تیسرے فرد کے طور اصحاب صفہ میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلا دے، اور جس کے پاس 4 افراد کا کھانا ہے تو وہ 5ویں کو لے جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو وہ 3 کو ساتھ لے گئے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ کھانا کھلانے کے لیے اپنے گھر لے گئے. دوسرے قبائل کے لوگ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ تشریف لاتے تھے تو وہ بھی اصحاب صفہ میں ہی شمار ہوتے تھے. جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اقل قبیلے کے لوگ جب مدینہ میں آئے تو اصحاب صفہ کے ساتھ ٹھہرے. امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول آپ علیہ السلام اپنے اہل بیت کی نسبت اصحاب صفہ کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت میں کچھ قیدی آپ کے پاس آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ علیہ السلام کے پاس ایک خادمہ کا سوال کرنے آئیں
تو آپ علیہ السلام نے ان کی درخواست کو قبول نہ کیا۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی اضافہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے سیدہ سے فرمایا کہ میں یہ قیدی فروخت کر کے اس کی رقم اصحاب صفہ پر خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ کھجوروں نے ہمارے پیٹ جلا دیے اور ہمارے جسم پر جگہ جگہ دانے نکل آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس روٹی گوشت ہوتا تو تمہیں ضرور کھلاتا۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک صحابی کے حصے میں نصف مد یعنی 300 گرام روزانہ کھجور آتی تھی اور یہی اس کا دن بھر کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ انصار کی ایک جماعت اصحاب صفہ کے لیے مسجد میں پانی بھر کر رکھ دیا کرتی تھی اور دن میں لکڑیاں کاٹ کر اور بیچ کر انہی پیسوں سے ان کے لیے یعنی اصحاب صفہ کے لیے کھانا خرید لیا کرتی تھی۔ مسجد نبوی میں نماز جنازہ بھی پڑھ لی جاتی تھی، جیسا کہ نجاشی کے جنازے کے بارے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ وہ عید گاہ میں پڑھایا گیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد نبوی میں پڑھایا تھا۔ مسجد میں کھیل بھی ہوا کرتے تھے اور جنگ کے لیے مشاورت بھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا جو کہ مسجد نبوی کے صحن میں نیزوں سے کھیل رہے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے ساتھ بات چیت فرمایا کرتے تھے اور ان سے ان کے ماضی کے قصے سنتے تھے۔ صحابہ کرام بھی سناتے ہوئے ہنستے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے رہتے تھے۔ ویلفیئر کا کام بھی اسی مسجد سے ہوتا تھا۔ مخیرق ایک یہودی بنو قینقاع کی جلاوطنی کے بعد ان کے بچے کچے لوگوں میں سے تھے جو بنو نذیر کے ساتھ رہ رہے تھے۔ مخیرق نے احد کے موقع پہ یہود کو کہا تھا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مل کر مشرکین مکہ سے جنگ کرنی چاہیے۔ یہود نے کہا آج ہفتے کا دن ہے۔ مخیرق نے کہا تمہارے لیے اس موقع پر اس ہفتے کے دن کی پابندی لازم نہیں۔ خود اسلحہ لیا اور احد میں پہنچ کر اللہ کے راستے میں جان قربان کی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے یعنی مخیرق نے وصیت کی تھی کہ اگر میری جان چلی گئی تو میرا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ ابن عساکر کی روایت کے مطابق مدینہ میں ان کے 7 باغ تھے جو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہبہ کر دیے تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے انہیں مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں ویلفیئر میں وقف کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے مخیرق یہودی کے بارے کہا تھا کہ وہ یہود میں سے بہترین تھے۔ بعض اہل علم کا کہنا یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ صحابہ نے یمامہ کے بادشاہ سمامہ بن اسال کو پکڑ لیا تھا اور انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی ایک قید خانے کا کام بھی دے جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین اندھیرے کی نمازیں مسجد میں پڑھا کرتی تھیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جب تمہاری بیویاں تم سے رات کی نماز مسجد میں پڑھنے کی اجازت مانگیں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ قرآن مجید میں مسجد میں جاتے وقت زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی مسجد میں خوشبو لگا کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جائے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ جو شخص بھی تم میں سے استطاعت رکھتا ہو وہ جمعوں کے دن غسل کرے، تیل لگائے، خوشبو استعمال کرے، مسجد میں آئے، 2 آدمیوں کے مابین زبردستی نہ گھسے، پھر نماز پڑھے، امام کا خطبہ خاموشی سے سنے تو اس کے ایک جمعہ سے دوسرے جمعوں تک کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسجد میں لہسن یا پیاز کھا کر آنے سے منع فرما دیا اور کہا کہ اس کی بدبو سے انسانوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا مسجد میں کچھ ایسا کھا پی کر جانا کہ اس کے منہ سے بو آتی ہو، جیسا کہ سگریٹ نوشی وغیرہ کر کے مسجد میں جانا، یہ ممنوع ہے تاکہ دوسرے نمازیوں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث نہ بنے۔ آپ علیہ السلام نے قبر پر مسجد بنانے سے منع فرمایا تاکہ قبروں کی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے پہلی قوموں نے اپنی نبیوں اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، تو تم قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی ہی ایک اور روایت میں ہے کہ تم قبروں پر مت بیٹھنا، یعنی مجاور مت بننا، اور نہ ہی قبر کی طرف رخ کر کے کبھی نماز پڑھنا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں مسجد نبوی کے 8 ستون تھے، جن میں سے 3 حجرہ شریف میں آ گیا۔ ان میں سے ایک ستون اسطوانہ مصحف یا اسطوانہ مخلقہ کے نام سے معروف ہے۔ حجاج کے زمانے میں قرآن مجید کا ایک نسخہ صندوق میں بند کر کے اس ستون کے پاس رکھ دیا گیا تھا، لہذا یہ اسطوانہ مصحف کہلایا۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اس ستون کے پاس آپ علیہ السلام کا مصلی تھا، یعنی آپ اس ستون کے پاس یا اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور صحابہ بھی اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کو پسند کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز
رحمہ اللہ کے زمانے میں اس ستون پر خوشبو ملی جاتی تھی اور اسی وجہ سے یہ اسطوانہ مخلقہ کہلاتا تھا، یعنی خوشبو لگایا گیا ستون۔ دوسرا ستون اسطوانہ عائشہ یا اسطوانۃ القرى کہلاتا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی اور یہاں ہی قرا ڈالا جاتا تھا۔ اسے اسطوانہ مہاجرین بھی کہتے ہیں کہ مہاجرین اس کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ تیسرا اسطوانہ ابی لبابہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کی غرض سے اس ستون سے باندھ لیا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ جن سے بنو قریظہ کے معاملے میں خطا ہو گئی تھی کہ انہیں یہ اطلاع کر بیٹھے تھے کہ بنو قریظہ کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ چوتھا اسطوانہ سریر ہے کہ یہاں اعتکاف کے لیے آپ علیہ السلام کی چارپائی بچھائی جاتی تھی۔ یہ جگہ حجرہ شریف کے قریب ہے۔ پانچواں اسطوانۃ المحرس ہے جو چوتھے ستون کے پاس ہی ہے۔ اس جگہ صحابہ کرام آپ علیہ السلام کی حفاظت کی غرض سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اسطوانہ وفود چھٹا ستون تھا کہ جہاں عرب وفود آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ ساتواں ستون حجرے کے اندر ہے کہ جسے اسطوانہ مربع قبر کہتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آج بھی بعض ستونوں پر یہ نام لکھے ہیں کہ یہ بعین ہی وہی جگہ ہیں جہاں وہ ستون قائم تھے۔ حالیہ مسجد نبوی کا رقبہ 82,000 مربع میٹر جبکہ اطراف میں صحن کا رقبہ 2,35,000 مربع میٹر ہے۔ کل ملا کر 6-7 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے۔ مسجد کے کل 41 دروازے ہیں اور میناروں کی بلندی 104 میٹر ہے۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد